دوستو، ہم اپنی مقصد کو بھول گئے۔ ہمیں اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس مقصد کو بھول گئے، اس مقصد کو ہم بھول گئے۔ مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا، اور آج ہم عبادت سے بہت دور ہیں۔ آج ہر گناہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، لیکن عبادت کے لیے تیار نہیں۔ ہر گناہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہر گناہ ہم ہر وقت کرتے ہیں، کوئی منٹ ایسا نہیں چھوڑتے جس میں ہم آنکھوں سے گناہ نہ کریں، کوئی منٹ ایسا نہیں چھوڑتے جس سے ہم ہاتھوں سے گناہ نہ کریں، کوئی منٹ ایسا نہیں چھوڑتے جس سے ہم کانوں سے گناہ نہ کریں، کوئی منٹ ایسا نہیں چھوڑتے جس سے ہم زبان سے گناہ نہ کریں۔ گناہ کرنے کے لیے بہت وقت ہے اور ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں، مقصد کو بھول گئے۔ کیونکہ یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ نہیں ہے یہ دنیا، تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے۔ جب تک یہ سانس چلتی ہے ہم رہیں گے۔ ایک دفعہ یہ حکم اللہ کا آ جائے تو پھر ہمارا نام و نشان ختم ہو جائے گا، نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ پھر گھر والے بھی یاد نہیں کریں گے کہ کوئی تھا ادھر اس گھر میں، بھول جائیں گے، ایسے بھول جائیں گے کہ ان کے نقش سے ہمارا، ان کے دماغ کے نقش سے ہمارا نام ہی مٹ جائے گا، پھر وہ یاد نہیں کریں۔ وہ دنیا میں ایسے مگن ہو جائیں گے کہ ہمارا نام ہی بھول جائیں گے۔ آپ خود سوچیں کہ آپ کے گھر میں آپ سے پہلے کتنے لوگ تھے جو دنیا سے چلے گئے، آج بھی ان کا نام کوئی نہیں لیتا۔ پردادا ہے، بھول گئے، سب بھول گئے، اپنی دنیا میں مگن۔ ایسا ہی ہمارا حال ہوگا، ہمارے جانے کے بعد لوگ اس دنیا میں مگن ہو جائیں گے، ہمیں بھول جائیں گے۔ تو ہمارا مقصد یہاں دنیا میں آنے کا یہی تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے نبی کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں، اپنی آخرت صحیح کریں۔ اور یہ دنیا کیا ہے؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ یہاں دنیا میں قید لگائی گئی ہے کہ یہ حرام اور حلال کے فرق کرے گا، کہ یہ کماؤں گا یہ حلال ہے یا حرام ہے، میں یہ کام کروں گا یہ حرام ہے میرے لیے کہ حلال ہے۔ ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور موت کے بعد مجھ سے اس کے بارے میں سوال ہو اور مجھے حساب دینا پڑے۔ تو یہاں قید لگائی گئی ہے مسلمانوں کی زندگی کے لیے، اور کافر اس کے لیے کوئی پرواہ نہیں، وہ جو چاہے کرے، جیسا چاہے، کیونکہ مرنے کے بعد وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ لیکن مسلمان اپنی زندگی گزارے گا تو اس میں اسلام کے مطابق وہ سوچے گا کہ اس میں میرا اللہ کا کیا حکم ہے، میرا نبی کا طریقہ کیا ہے، میں لباس کیسا بناؤں، میرا اللہ کا حکم کیا ہے، میرا نبی کا طریقہ کیا ہے، میں اپنا چہرہ کیسے بناؤں، اپنا جسم کیسے بناؤں، اس میں میرا اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میں اپنی تجارت کیسے کروں، میں اپنی زراعت کیسے کروں، میں اپنے کسی کے ساتھ رشتہ رکھوں تو کیسے رکھوں، میرا اللہ کا حکم کیا ہے، میرا نبی کا طریقہ کیا ہے۔ آج ہم اس سے دور ہو گئے، مقصد کو بھول گئے۔ ہم نے پیسہ کمانا مقصد سمجھ لیا، دنیا میں محلات بنانا مقصد سمجھ لیا، اور پیسے بینک بیلنس جمع کرنا، اس کو بڑھانا، اس کو اور بڑھانا، اور ہم پیسہ مالدار نہیں بن رہے، ہم مال کے چوکیدار ہیں۔ مالدار تو وہ ہے جس نے مال کمایا لیکن اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے یہ محفوظ کر دیا، اس کو کہتے ہیں مالدار۔ اور جو ہر روز گنتا ہے بینک بیلنس اور روزانہ چیک کرتا ہے کتنے بنا لیے، کتنے کروڑ بنا لیے، کتنے بڑھ گئے،
یہ مالدار نہیں ہے، یہ اس کو کہتے ہیں مال کا چوکیدار۔ یہ روزانہ حساب لگاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں مال کا چوکیدار۔ اور یہ چھوڑ کر پھر چلا جاتا ہے اور بعد میں پھر بچے مزے کرتے ہیں، اور سارا اس نے جس حرام طریقے سے کمایا ہے سارا گناہ اس کو ملے گا، اور پیچھے بچے مزہ کریں گے۔ کہتے ہیں نا بچوں کے لیے کمانا پڑتا ہے۔ تو جس نے حرام اور حلال کی تمیز نہ کی پھر یہ ہمیشہ کے لیے عذاب بھگتے گا، اور پیچھے لوگ مزے کریں گے اس کے مال پر۔ تو ہمیشہ مال نہ بھی ہو تو یہ نقصان نہیں ہے، مال نہ ہو نقصان نہیں ہے، غریب ہونا یہ نقصان نہیں ہے، گھر نہ ہونا یہ نقصان نہیں ہے، لیکن حرام کا مال ہونا سب سے بڑا نقصان ہے، حرام کا گھر ہونا سب سے بڑا نقصان ہے، حرام طریقے سے تجارت کرنا سب سے بڑا نقصان ہے، حرام طریقے سے کمائے ہوئے پیسے، بینک بیلنس، یہ سب سے بڑا نقصان ہے انسان کے لیے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسلمان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں تو لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم اچھی باتوں کا حکم کرو گے، وتنہون عن المنکر، اور بری باتوں سے لوگوں کو منع کرو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے۔ تو آج ہم مقصد کو بھول گئے۔ تو نہیں ہے اس زمانے میں منہ چھپانے کے لیے، تو نمونہ بن کے آیا ہے زمانے کے لیے، تو نہیں ہے وقت غفلت میں گوانے کے لیے، تو ہے سوتے ہوئوں کو جگانے کے لیے۔ ہم تو سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے آئے تھے، پر یہاں دنیا میں آ کر خود ہی سو گئے، سونے والوں کے ساتھ خود ہی سو گئے۔ ہم تو اور لوگوں کو بتانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ کے احکامات کے مطابق تم نے زندگی گزارنی، ہم خود ہی اس سے دور ہو گئے۔ آج ہم ساری زندگی کفار کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں، تو آج ہم کافروں کو کہہ سکتے ہیں کہ تم اسلام میں آ جاؤ؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے طریقے پر زندگی گزار رہے، جو ہمارے لباس ہے وہ تمہارا ہے، جو شکل صورت ہماری ہے وہ تمہاری، جس طریقے سے ہم کاروبار کرتے ہیں وہ تم کرتے ہو، جس طریقے سے ہم شراب پیتے ہیں تم بھی پیتے ہو، جس طرح ہم ناچتے ہیں تم بھی ناچتے ہو، تو پھر ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہو؟ کیونکہ ہم نے اپنا جو طرز زندگی ہے، جو طریقہ ہے، وہ ہم غیروں کے طریقوں پر چلنے لگ گئے ہیں۔ جب غیروں کے طریقوں پر چلنے لگ گئے ہیں تو پھر ہم ناکام ہو گئے، کیونکہ اگر کفاروں کے طریقوں پر زندگی گزاریں گے تو ناکامی ہوگی، کامیابی کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔